وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ آج کے درس کے سامعین کرام 4 موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کیوں پیدا کیے ہیں۔ دوسرا، کیا یہ کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تیسرا موضوع، اچھا عمل کیا ہے۔ چوتھا، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر بات کتاب روشن لوح محفوظ میں درج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 7۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پہ تھا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایُّکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے، وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ ان کو کہیں، انکم مبعوثون، تم
زندہ ہوگے موت کے بعد، بعد الموت، موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یقیناً ضرور کہیں گے کافر، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے۔ ہاں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو آگے پیچھے آیات آ رہی ہیں اس کا میں بتا رہا ہوں، جو ہم نے پڑھ چکا ہے یا پڑھ لیں، تو اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پہ ہے، نہ صرف رزق بلکہ ہر چیز کی، اس کی موت اور اس کی حیات، پھر اس کی ٹھکانہ کہ وہ کہاں رہے گا اور کہاں اس کا اصل واپس لوٹنا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، ہر چیز جو ہے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک بہت بڑا، یعنی ظاہر ہے یہ سب کچھ تو ہمارے کیا کسی کے بس میں بھی نہیں ہے۔ خلق والموت، یہ موت اور زندگی اور پھر اس کی ربوبیت جو ہے، یہ آپ سوچیں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب انتظام کر رہا ہے، سارا انتظام اسی کی، یدبر الامر، سارا انتظام اسی کے پاس ہے۔ اور سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری خالقیت کو دیکھو، میری قدرت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو۔ یہ زمین اور آسمان جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، 6 ادوار میں نے اس کو پیدا کیا ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ اب ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے سامعین کرام، اس کا میں مضمون تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ 6 دنوں میں تو میں نے یہ آسمان اور زمین، یعنی یہ کائنات 6 دنوں میں بنی ہے۔ 6 دنوں سے مراد ہمارے وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہے سامعین کرام، بلکہ اس سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 زمانے ہیں، مختلف زمانوں میں، 6 مختلف زمانوں میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا تخت جو تھا وہ پانی پر تھا۔ کیا مطلب؟ پانی مطلب یہ آسمان اور زمین، یہ سب جو ہیں یہ ایک رقیق مادے کی شکل میں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اس پہ بھی تھی۔ اور اسی بات کو میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ درس میں کہ ایک آیت کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھتے یہ کافر کہ زمین اور آسمان ایک رقیق مادہ تھے، رتقن، ففتقناہما، اس کو میں نے پھاڑ دیا، اور اسی کو ہم آج کے زمانے میں بگ بینگ کہتے ہیں۔ ایک دھماکہ، زوردار دھماکہ ہوا اور یہ زمین اور آسمان اس سے وجود میں آئے، اس کی مختلف وہ ہیں ادوار ہیں اس کے، یا سٹیجز ہیں۔ بہرحال لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے؟ اس آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمیں بیان کر رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، ہم انسان، یہ کائنات کا جو درخت ہے اس کا پھل جو ہے انسان ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ساری کائنات وجود میں انسان کے لیے لائی گئی ہے تاکہ اس سے یہ پھل حاصل ہو سکے، اور انسان کو یہ سہولت فراہم کر سکے، یہ کائنات زندگی کی سہولت فراہم کر سکے۔ پھر آپ دیکھیں دیگر کرے بھی یعنی انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چاند، سورج، ستارے وغیرہ، لیکن زمین میں آپ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یعنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس کے خوراک اور لباس کے لیے آپ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے، یا اس کی جو دیگر ضروریات ہیں، اس میں آپ کا گیس آتی ہے، پیٹرول آتا ہے، اس میں آپ کا سونا چاندی آتا ہے، جو سارے
معدنیات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ساری کائنات کا تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں سامعین کرام، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مقصود حقیقی مقصد نہیں ہے سوائے دنیا اور ظاہر کو استعمال کرنے سے یا اس سے فائدہ اٹھانے سے، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایسی بات غلط ہے۔ یقیناً افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور میں نے تم سے پوچھنا نہیں ہے، اس کا حساب کتاب نہیں دو گے، میرے پاس نہیں آؤ گے واپس؟ کیا مطلب؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ کار عبث نہیں کیا ہے انسان کو پیدا کر کے۔ میں اور آپ جو اس روئے زمین پر موجود ہیں، ہم نے ایک کام کرنا ہے، ایک کام کے لیے کوشش کرنی ہے، اس دنیا کو اس کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ اب اللہ جب مقصود ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لقاء اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ الفاظ لاتا ہے قرآن۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت۔ جس کو امید ہے، جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، وہ وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ وقت مقررہ، ایک وقت مقررہ ہے تو وہ آنے والا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار، یا جہنم ہے کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام ذرا اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیں۔ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اصل میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ سامعین کرام، اس جہان سے، اس دنیا سے جب ہم جائیں گے تو اگلا جہان جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ڈن ہے ہماری۔ اور اب یہ سارا کارزار حیات جو سجایا گیا ہے، میں آپ سے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ اس ملاقات کی تیاری کے لیے ہے سامعین کرام۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی؟ وہ یعنی اس کا ہماری تیاری جو ہے وہ کس میں ہے؟ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بیان کر بھی چکا ہوں، اور دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی، انسان کے مقصد کی کامیابی ایک خاص طرز حیات میں رکھ دی ہے، ایک خاص طریقے زندگی۔ ہدایت زندگی گزارنے کے متعلق ہے سامعین اکرام، یہ بات جان لیں۔ ہم تو یعنی سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے، اصل میں ہدایت ہے کیا؟ ہدایت زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اگر آپ دین کے مطابق سب کام کریں گے، جو دین اسلام ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یہ اچھے کام کہلائیں گے۔ یہ مضمون میں دوبارہ ذرا بیان کرتا ہوں سامعین کرام، اور شروع سے وہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا لے تو اس کو اب دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اگر وہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے تمام کام، دو چیزیں، ایک تو اس مقصد کو یہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے۔ بندگی کا کیا مطلب؟ اس دین اسلام پر عمل شروع کر دے۔ بندگی کا کیا مطلب؟ کہ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا کہ اللہ کو مقصود بنا کے، یعنی اس کا عقیدہ ہو کہ ہاں ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس کا ایمان ہو اللہ پہ، کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میرا
واحد مقصود، واحد معبود، واحد محبوب ہے، اور پھر اس کے لیے وہ کوشش شروع کر دے، تو اب اس کے سارے کام جو ہیں اچھے اعمال ہوں گے، اس کے سارے کام جو ہیں وہ نیکی بن جائیں گے، دنیا کے سارے کام جو یہ کرتا ہے نا تو یہ وہ نیکی بن جائیں گے، اچھے اعمال ہو جائیں گے۔ اگر اس نے اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب نہ بنایا، اس کے سارے کام سمیت نیک کاموں کے سارے عبث ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، وہ سارے برے کام شمار ہوں گے، اگرچہ وہ نماز پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز کے مقصد سے غفلت برتتے ہیں۔ اگر انسان اپنے مقصد سے غفلت برت دے، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب نہ بنائے، دنیا اور ما فیہا کو اپنے دل میں جگہ دے دے، آخرت کو ترجیح نہ بنائے، تو اس کے سارے نیک کام، اچھے برے سارے کام جو ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں۔ یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں، میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں، آج میں نے آپ کو اختصار کیا۔ اب یہاں جو ہے ایکم احسن لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کون تم میں سے اللہ کو اپنا مقصود بنا کے زندگی گزارتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دی، اس کے سارے کام جو ہیں وہ حسن عمل ہوگا۔ اگر کسی نے دنیا کے مقابلے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، اس کے سارے کام بشمول نیک کاموں کے وہ کار عبث ہوگا، وہ بے مقصد کام ہوں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مضمون قرآن میں بالکل واضح ہے، آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں مجھ سے، تفصیل بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی پہ یہ مضمون جو ہے نیا لگے، کوئی نیا سننے والا ہو۔ بہرحال لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اللہ کو مقصود بنا کے زندگی گزارتا ہے۔ حسن عمل، یہ دنیا اچھے عمل کے لیے بنائی گئی ہے۔ اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کو مقصود بنا کے زندگی گزاری جائے، وہ زندگی، اس زندگی کے تمام اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں، جس کی بنیاد جو ہے اللہ سے تقوی کی بنیاد پہ ہو، اللہ کی جس کی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، وہ تمام کام اچھے ہیں۔ اور یہ دنیا سجائی اس لیے گئی ہے کہ کون اللہ کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا کے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بالکل یہی آیت ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت اور زندگی میں نے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف میں نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین پہ ہے، یہ اس کی زیب و زینت ہے اور آرائش ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھتا ہے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہاں بھی لیبلوکم ایکم احسن عملا، 3 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورہ کہف کی، سورہ ملک کی، اب سورہ ہود کی۔ اس میں لیبلوکم ایکم احسن عملا زیر زبر کا فرق نہیں ہے، تینوں جگہ سے جو میں نے، اور بھی ہیں ایسی آیت، لیکن یہ 3 میں نے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کی۔ حسن عمل، حسن عمل کیا ہے کہ اللہ کو مقصود بنا کے کون زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کو مقصود بنا کے جو بھی زندگی گزاری جائے گی، جو بھی آپ دنیا کے بے شک آپ کام کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ روزی کمائیں، آپ کارخانہ بنائیں، آپ اونچی پوسٹیں حاصل کریں اور مخلوق کی خدمت کریں، آپ شادی کریں، بچے پیدا کریں،
بچوں کی تربیت کریں، یہ سارا حسن عمل ہے۔ آپ سوئیں، آپ جاگیں، آپ بچوں کے ساتھ مشغول ہوں، کھیلیں، بیوی کے ساتھ کھیلیں۔ میں تو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوں، یہ سارا اچھا عمل ہے۔ گپ شپ لگائیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان کی تربیت کریں اچھے انداز میں، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ لیکن ایسا اگر نہ ہو کہ بنیاد ہماری صحیح نہ ہو اور اللہ مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، معبود نہ ہو، تو پھر نہ صرف دنیا کے کام بلکہ نیک کام بھی ضائع ہو جانے والے ہیں سامعین کرام۔ کیونکہ دیکھیں، پہلی اینٹ اگر غلط رکھ دی گئی زندگی کی تو ساری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی چڑھے گی۔ اگر پہلی اینٹ صحیح رکھ دی گئی، نیت صحیح ہو زندگی کی، ہماری تو نیتیں خراب ہیں سامعین کرام، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ہماری نیت آخرت کی نہیں ہے زندگی گزارنے کی، ہماری نیت اللہ نہیں ہے، خالص اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، دیکھو زندگی تو خالص اللہ کا حق ہے کہ تم خالص اللہ کے لیے جینا سیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل کو قبول کر لے گا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا۔ اب دین کیا ہے؟ زندگی، طرز زندگی۔ اپنی زندگی کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل کر لو، اللہ کو مقصود و مطلوب بنا کے اس کی خوشنودی کے لیے جینا سیکھ لو۔ اب اس کی خوشنودی دین اسلام ہے، اس کی خوشنودی قرآن ہے، اس کی خوشنودی اتباع رسول ہے۔ اس کے لیے تم جینا شروع کر دو تو تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ نیکی کے میزان میں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، نیت خراب ہو تمہاری، دنیا اور ما فیہا کو تم نے محبوب بنا کے دل میں جگہ دے دی، تو پھر وہ نیک اعمال بھی ضائع ہونے والے ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو ایکم احسن عملا، اب اس کا آیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ انہیں کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بھئی تم دوبارہ زندہ ہوگے، مرنے کے بعد اٹھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا موت کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو حیات بعد الموت کا تصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، رسول نے ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ تمہاری اے انسانوں، تمہاری زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ انکم مبعوثون من بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ میں اور آپ جس ماحول میں یا جن لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ رسمی طور پہ کہتا ہے، حقیقت میں آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور اس کی شہادت تو ہمارا عمل دیتا ہے۔ یعنی ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ اب شہادت کیا ہے؟ اس کی شہادت ہمارا عمل کہتا ہے۔ ساری توجہ، ساری کوشش اور سارے ارادے جو ہیں وہ دنیا کے ہیں، دنیا اور ما فیہا کے لیے۔ تو یعنی دیکھیں، ہمارے عقیدے کا اظہار، ہمارے نظریے کا اظہار یا اس کی تصدیق ہمارا عمل کرتا ہے۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا وہ ہمارے نظریے کی، ہمارے عقیدے اور یقین کی تصدیق کرے گا۔ انسان وہی کام کرتا ہے جس پر اس کو پورا یقین ہو۔ جس پر یقین نہ ہو تو اس کے لیے پھر وہ کوشش نہیں کرتا۔ اگر کوئی بات غیر یقینی ہے تو اس کے لیے وہ پھر کوشش نہیں کرے گا۔ دیکھیں، آخرت میں تو دو بڑے مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک فریق جو ہے وہ دوزخ میں ہوگا۔
اب چلے جنت تو اپنی جگہ ہے، لیکن دوزخ کے حالات دیکھ لیں. پھر دوزخ میں جو جائے گا وہ وہاں ہمیشہ رہے گا، وہ وہاں ہمیشہ رہے گا. اب پھر دوزخ کے عذاب جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں. وہاں تو وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے جلائی جائے گی وہ پتھروں سے اور لوگوں سے، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان سے وہ جنت جو ہے بھڑکائی جائے گی. پھر ظاہر ہے کہ آپ یعنی جو کافر ہیں وہ تو اس میں روسٹ ہو رہے ہوں گے. دوزخ لہم من جہنم غواش ومن فوقہم مہاد، ایسی کوئی آیت ہے کہ ان کے اوپر، ان کے نیچے بچھونا جو ہے وہ آگ کا ہوگا، اوپر جو ہے سایہ جو ہے وہ آگ کا ہوگا. تو قدموں تلے آپ کی آگ ہے اور اوپر بھی آگ ہے، تو یہ کیسی جگہ ہے سامعین کرام. پھر خوراک جو ہے، خوراک ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جو گناہگار ہیں. اور گناہگار کون ہے سامعین کرام؟ یہ بھی ضرور میں بیان کروں گا. وہ شخص گناہگار ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جو بحیثیت مقصود وہ اللہ کو بھلا چکا ہے اور اس نے دنیا کو اپنے دل میں ڈال دیا ہے. یہ شخص جو ہے سامعین کرام یہ گناہگار ہے. اس کی خوراک جو ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت جو ہے وہ گناہگار کا کھانا ہوگا. اور پھر کھانے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ کھولتا ہوا گرم پانی جو اتنا کھولے گا کغلی الحمیم، پیٹ میں جا کے بھی وہ کھولے گا، جوش مارے گا. بہرحال یہ سارے حالات ہیں. تو ہمارا تو ایسا طرز زندگی نہیں ہے کہ ہمیں دوزخ کا یقین ہو یا جنت کا. دیکھیں ہم نہ جنت کے لیے کوشش کر رہے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے کام آج کل ہمارے جو ہیں وہ دوزخ کی تیاری ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا تھا جو بات تصدیق ذرائع سے مجھ تک پہنچا ہے. تو وہ کیا، ایک آدمی خواب دیکھا اس نے کہ ایک شخص ہے وہ آگ کے الاؤ میں جل رہا ہے اور پھر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ آگ اور بھی بھڑکاؤ، اور بھی لکڑیاں لاؤ، اور بھی لکڑیاں لاؤ. اب ظاہر ہے آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو رشوت ستانی ہے یا کرپشن ہے یہ تو آگ ہے، یہ حرام مال کھانا یہ تو آگ ہے. اور ہم اور بھی کوشش کرتے ہیں. نوکری وہ ڈھونڈی جاتی ہے جہاں بالائی آمدنی زیادہ ہو، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں رشوت ستانی ہے اور کرپشن ہے، اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ کیا یقین ہے؟ بہرحال سامعین کرام تھوڑی سی بات رہ گئی ہے لیکن وقت پورا ہے، لیکن میں اب تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. ترجمہ سنا دیجئے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی پہ تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ،
اور اگر آپ انہیں یہ کہیں انکم مبعوثون کہ تم لوگ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت مرنے کے بعد، لیقولن الذین کفروا ضرور کہیں گے کافر، ان ھذا الا سحر مبین بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ It is he who created the heavens and the earth in 6 days, and his throne was upon the waters, in order to test you, which of you is best in conduct. And if you were to say, you will be resurrected after death, those who disbelieve would say, this is nothing but plain witchcraft. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔